آغاز ہی کر لیتے ہیں آپ سے سینیٹر صاحب. حکومت تو لے لی ہے لیکن بار بار سب کو یہ سنائی جا رہے ہیں حکومت بڑی مشکل ہوگی. یہ وہ والی بات نہیں ہے جو بچہ ایگزام سے پہلے کہتا ہے کہ دیکھیں بڑا لمبا سلیبس ہے, مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے, پرفارمنس پتہ نہیں کیسی ہوگی, ریزلٹ کیسا ہوگا. یہ آپ لوگ پہلے ڈسکلیمر دے رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آگے حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں فوراً جو ہے یا فوراً اس بات کا بڑا امکان ہے کہ ہمیں IMF پروگرام میں جانا پڑے گا, کیونکہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم پہلے دفعہ تو نہیں ہے سینیٹر صاحب. ہاں جی, وہ جانا پڑا تھا PTI کو, شروع میں نہیں جانا پڑا تھا ان کو, 1-1.5 سال انہوں نے ڈیلے کر کے گڑبڑی کی تھی نا. ہاں لیکن ان کے پاس ریزرو سے اتنے کے ڈیلے کر سکتے تھے. اگر آپ کو ریزرو ہی نہ ہو پھر تو آپ ڈیلے ڈیفالٹ ہو جائیں. آپ کی صورتحال ذرا زیادہ ہماری زیادہ وہ ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں دیکھیں کہ جو ظاہر IMF پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور ان فیصلوں کو اگر آپ صحیح طرح آگے معاملات کو پالیسیز کو لے کے چلے تو آپ پروگرام سے نکل بھی جاتے ہیں. جیسے ہم 2016 میں ہم نے 3 سال کا پروگرام کمپلیٹ کر کے ہم اس میں سے نکل آئے. ملک کے اندر فارن ایکسچینج ریزرو اچھے تھے, ملک اسٹیبل تھا. تو اب لیکن اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور وہی جو ہے وہ بات ہم ابھی سے بتا رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے سب کو پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ڈیسیجنز وغیرہ لینے پڑیں گے ہمیں آنے والے دنوں میں, اور عوام آلریڈی جو ہے وہ بڑی مشکل میں. لیکن انشاءاللہ ہم ایک بڑی زبردست قسم کی ٹیم جو ہے وہ ٹوگیدر کر رہے ہیں. آپ کی ٹیم سے پتا چل جائے گا کہ آپ لوگوں کی حکومت کتنے عرصے تک ہوگی. ٹیم کے کچھ ڈیسیجنز ہوئے ہیں ویسے ٹیم کے؟ دیکھیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کافی سارے ڈیسیجنز جو ہے وہ لے لیے ہیں, کچھ لے لیں گے آنے والے دنوں میں. تو وہ اچھا یہ بتا دیں وزارت خزانہ کون ہوں گے سب سے امپورٹنٹ؟ نہیں میں ذرا وہ نہیں کر سکتا. اسپیکولیٹ تو نہیں, آپ کے پاس خبر ہے؟ میرے کو خبر ہے لیکن ظاہر میں ابھی ادھر بیٹھ کے تو نہیں. اسحاق ڈار صاحب ہوں گے؟ دیکھیں بڑا امکان ہے وہی ہوں گے. اور اگر اسحاق ڈار صاحب ہوں گے تو IMF والا معاملہ تو ویسے ہی نہیں ایسے نہیں ہوگا. IMF کا پروگرام نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ IMF پروگرام جو ہے وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ سے, لیکن آپ نے بیسیکلی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے نا. اب وہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے یا اور معاملات ہیں, تو وہ آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, پولیٹیکل کاسٹ. وہ ہم نے پہلے بھی بیئر کی ہے 16 مہینے کی. وہ آپ لوگوں کی طرف سے جو IMF کو خطرہ ہوگا وہ اگر اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں وہ تو الگ ہوگا. آپ لوگوں نے IMF کو بڑا خطرہ ڈالا ہوا ہے جھگڑا صاحب. آپ لوگ خط پہ خط لکھ رہے ہیں. پہلے 2022 کے اندر آپ کو کال آئی تھی شوکت ترین صاحب کی, اب جو ہے خط لکھ رہے ہیں. مطلب وٹ ڈو یو وانٹ؟ ایک غریب آدمی کو IMF کی ضرورت ہے. ابھی انفارچونیٹ سی بات ہے, ہم لوگ بیساکھیوں کے اوپر چل رہے ہیں, ملک ہمارا اکانومی ہماری بیساکھیوں کے اوپر چل رہی ہے اور پتہ نہیں چلتی ہی رہے گی, لیکن مشکل تو نہ پیدا کریں نا کم از کم آپ لوگ. پہلے یہ بتا دیں کہ ابھی کیوں مشکل حالات ہیں, کیونکہ پہلے 16 مہینے ان کی بہترین کارکردگی تھی, اور شہباز صاحب نے کہا کہ اگر میں قیامت کے دن ایک چیز کہہ سکوں گا وہ یہ کہ میں نے ملک کی اکانومی ٹھیک کر دی, پھر کیئر ٹیکرز نے ٹھیک کر دی. تو یہ کتنی بار ٹھیک کر ویسے آپ ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتے اور اس بات پہ آپ یقین کر رہے ہیں, مجھے حیرت ہو رہی. میں سوال پوچھ رہا ہوں, بہت ٹائم بعد تو سوال پوچھنے کا موقع ملا. اچھا بہت سارا ٹائم, میں سوال کا جواب دوں گی, پہلے آپ اپنے سوال کا جواب دیتے مجھے, میں آؤں گی عدنان صاحب کی طرف. جب 2022 میں ایشو ہوا تھا نا تو ایک فون ضرور آیا تھا, اس کے بعد IMF کو میں نے خط نہیں لکھا تھا. اس کے بعد چونکہ سامنے ایک اگریمنٹ تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس پہ میں آج تک بڑے کمفرٹبلی کھڑا ہوں, اور اس کی ایک وجہ ہے. ایک میں نے سب کو کہا کہ اس خط سے IMF کی ڈیل کو کوئی ایشو نہیں پڑے گا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو سینٹر صوبوں کو پیسے نہیں دے رہی, بالخصوص خیبر پختونخوا کو, اس سے خیبر پختونخوا کی اکانومی کو اور اس سے سیکیورٹی سچویشن کو فرق بہت پڑے گا. اس وقت 100 ارب روپے بھی نہیں تھے, آج وہ 400 ارب روپے کے بقایا جاتے ہیں. ابھی سینٹر دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتی. رائٹ. یہ پوری ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے کہ IMF کو حکومت ہی جھوٹ کہتی ہے, اس لیے وہ ان کے ایک ایک نمبر کو پھر چیک کرتے ہیں. جیسے ابھی تو جو لوگ ووٹ گننے میں جو ہے وہ گنتی میں اتنی مہارت کر دیتے ہیں, ان کی بات کو یہ انٹرنیشنل ادارہ کیوں مانے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کو. بالکل, اگر صحیح پروگرام ہو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن طرف سے کہا گیا تھا نا کہ باقاعدہ طور پر متن سامنے لے کر آیا جائے گا اس خط کا, وہ کدھر ہے متن, اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب اور جس وقت اگر کوئی خط لکھا جائے گا, کیونکہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, تو وہ سامنے آئے گا. میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک کوئی خط نہیں لکھا گیا. سبحان صاحب سے باتیں منسوب ہو رہی تھیں کہ انہوں نے, بڑی سمپل چیز ہے نا, ہماری پارٹی میں ہم ایکچولی فیڈ بیک دے دیتے ہیں, اگر کوئی چیز رسپانسبلی کرنی ہے تو کر دیتے ہیں, لیکن فی الحال معذرت کے ساتھ خطوں کی تو ہم بات کریں گے,
8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में आज तक जो सवालात उठे हैं उनका कोई जवाब नहीं मिला। फिर उस पे पहले बात नहीं होनी चाहिए। उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट फॉर्म होने के अंदर इतने मसले मसाइल आ रहे हैं, जब उसी की बेसिस पे गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो फिर यही जो चीज है, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि जो सरकारी फॉर्म 45 है वो सबके हाथ में, जो जीते हैं उनके पास रिजल्ट्स की डिटेल नहीं है। लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं